عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دنیا عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کو ثانی عمر، جس کا جنازہ تیار تھا میرے عزیزو، اللہ اکبر، کفن میں لپٹا ہوا تھا، قبر کے اوپر کاغذ کا پرچہ کے گرا، برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز، اللہ کی طرف سے پرچہ زمین پہ آیا۔ اے لوگوں، اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، قبر میں جانے سے پہلے پہلے میں نے عمر کے پوتے کو معاف فرما دیا ہے۔ ان کا جو خادم تھا نا، یہ روزانہ کا آپ کو پیش کرتا تھا، روزانہ کا جو کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، روزانہ کی آپ کی مصروفیت، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ جب پرچیوں میں پرچی نکالی، ایک نیچے پرچی نکل گئی، آج اتنے گھرانوں میں راشن خود لے کے جانا ہے، آج اس بیوہ کے گھر جانا ہے، آج اس بچی کی شادی کا التظام کرنا ہے، آج 5000 مرتبہ کل درود شریف پڑھا، کم پڑھا تھا آج پڑھنا ہے۔ فوراً جھپٹا مارا، یوں کر کے پرچی پکڑ لی، فرمایا یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز تھا، تیرے اوپر کیسے آیا ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جس کی بچیوں نے پیاز روٹی پہ رکھ کے کھانا کھایا۔ یہ وہی عمر عبدالعزیز ہے جس کے پاس میرے عزیزو انگور لینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، روزانہ جامع مسجد کے دروازے پہ میرے عزیزو آپ کو پھیری والا، چھاپڑی والا آواز دے کے کہتا ہے، اور نہیں پیسے تو ادھار لے جا۔ میں نے غریبوں کو دیکھا، امیروں کو دیکھا، میں نے اپنوں کو دیکھا، پرایوں کو دیکھا، لیکن آج تک عمر بن عبدالعزیز 5 یا 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے، کبھی میں نے تیرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا نہیں دیکھا، چل میں تھوڑے داموں میں تجھے دے دوں گا۔ اتنا شرمندہ ہوئے، اپنے گھر چلے گئے اور بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی، عمر آج کیا ہوا؟ کہ اللہ کے واسطے 2-4 پیسے ادھار دے دے، مجھے انگور والا روزانہ شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 آنے ادھار دے دے، چل آج اس سے انگور لے آؤں، بے شک ایک ایک دانہ سب کے منہ کے لگے گا، شرمندگی سے تو بچ جاؤں گا۔ جب بازار سے گزرتا ہوں، لوگ آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھتے ہیں، انہیں کیا پتا، لوگ میرے لباس کو دیکھتے ہیں، میرے پیٹ کو دیکھ لیں، کتنے دن ہو گئے عمر بن عبدالعزیز نے کھانا نہیں کھایا۔ اب بیوی تھی میرے عزیزوں، کوئی گھر ایسا نہیں جب تھوڑے بہت جمع جوڑی نہ ہوتے ہوں، امیر تو دور، غریب کے گھر کے اندر بھی جب زیادہ ہی بندے سے تنگ آئے گی، کہے گی تو پڑھا کر میں جانا، میرے نیانے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی رو دی کہ میری زبان پہ تجھے یقین نہیں آتا، نہ کر، بچیوں کا جا کے منہ سونگ لے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج سالن نہ پکاتی، رب اکبر کی قسم، تیری بچیاں جو منہ پر کپڑا ڈال کے بیٹھی ہیں، آج تیری بچیوں نے پیاس کے اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جو 5 بر اعظموں کا حکمران ہے، اپنے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، لپائی خود کر رہا ہے۔ وہ قاصد آیا نا اور آ کے کہنے لگا، عمر بن عبدالعزیز چراہے میں پوچھنے لگا، انہوں نے کہا ادھر چلا جا، یہاں چلا جا، سامنے چلا جا۔ جب گیا تو عورت گارا بنا رہی تھی، منہ پہ پیٹ رکھے تھے اور گارا بنا رہی تھی، اور گارا بنانے کے بعد اللہ اکبر بھر بھر کے تگاریاں عمر بن عبدالعزیز کو دے رہی تھی۔ ان کے پاس میرے عزیزوں وہ پلستر کرنے کے لیے وہ ہتھیار نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ کانڈی جس کو بولتے ہیں وہ نہیں تھی، وہ مٹھیاں بھر رہی تھی، یہ بکے بکے بھر بھر کے وہ واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، بھائی میں نے تو عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا پوچھا ہے، مزدور کے گھر کا نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا شکل کیسی؟ کہ داڑھی یوں ہے، چہرہ کشادہ ہے، داڑھی گھنی۔ او بھائی وہی عمر بن عبدالعزیز ہے، اللہ اکبر۔ اب گیا، سیڑھی پہ چڑھے ہوئے تھے اور گھر کی چھت کی لپائی کر رہے تھے، کہنے لگے آپ عمر بن عبدالعزیز ہو؟ کہ جی۔ کہ لگتے تو نہیں ہو؟ کہ کام بتا۔ آپ کی فوج نے ہمارے ملک کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر دھاوا بول دیا، حملہ کر دیا، پھر کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ اکبر وہ 3 شرائط، پہلے کلمے کی دعوت دو، پھر ٹیکس تاوان یعنی ان سے جزیہ لو، اگر وہ نہ دے پھر کو میدان کے اندر تیار ہو جاؤ۔ ان فوجوں نے اچانک ہمارے پہ حملہ کیا، ہمیں کلمے کی دعوت نہیں دی۔ آپ وہیں سیڑھی سے نیچے اترے، گارے والے ہاتھ تھے، قلم منگوایا، گھر والی قلم لے کے آئی، گارے والے ہاتھ کاغذ کے اوپر لگائے اور پیچھے لکھ دیا کہ قبضہ چھوڑ دو اور اسلامی طریقے سے واپس آؤ، خبردار۔ شام جب یہ رکا ملے، گورنر کو حکم دیا اور وہاں جرنیل کو حکم دیا کہ شام سے پہلے پہلے سرحدوں پر واپس آ جاؤ، اس ملک کا قبضہ چھوڑ دو۔ جب پرچہ گارا ہاتھ میں قرات کے ساتھ یوں کر کے لگائے، لپیٹ گیا اور جا کے وہاں کے بادشاہ سے کہنے لگا، میاں کس کے پاس بھیج دیا؟
انہوں نے کہا کیا؟ کہ دیکھیے یار یہ گارا وہ لپائی کر رہا تھا، یہ پرچہ دیا، جب پرچہ کھولا تو اس پہ لکھا تھا شام سے پہلے پہلے ملک خالی کر دو۔ انہوں نے کہا جب مسلمانوں کو سپہ سالار کے پاس دے کیا، ہاں بھائی کون ہے؟ کہ تمہارے عمر بن عبدالعزیز کا، تمہارے خلیفہ کا ہمارے پاس آرڈر آیا۔ کیا آرڈر ہے؟ پرچہ کھولا، دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کانپنے لگ گیا، پوری فوج کو حکم دے دیا شام سے پہلے پہلے ملک چھوڑ دو۔ خبر حالت کو دیکھا، ہاتھ میں گارا دیکھا، ہنس رہے تھے۔ جب حکم کو پورا کرتے دیکھا کہ فوجی جوان اپنے پرچم اکھاڑ رہے ہیں، خیمے اکھاڑ رہے ہیں، سواریوں پہ بیٹھ کے ملک چھوڑ رہے ہیں تھے، وہ کہنے لگے یار یہ کون لوگ ہیں؟ نہ پیر میں جتی، نہ پیٹ میں روٹی، اور نہ کپڑا، اور یہ ہمارے حکم پہ یہ کر رہے ہیں۔ شام کو جب سرحدوں پر مسلمان جا کے بیٹھ گئے، سارے سرداروں نے فیصلہ کیا، اپنی سواریوں پر بیٹھ کے دوڑ گئے، کہا خدا کے واسطے پہلے ہم نے تمہیں بھیجا، اب عزت کے ساتھ تمہیں لینے کے لیے آئے، آ جاؤ حکومت بھی کرو، ہم تمہاری ماتحتی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر، اپنی فوجوں سے کہو ہمارے ملک پہ قبضہ کرے، جان بھی تمہاری، مال تمہارا۔ اللہ اکبر۔ گورنر جب شہر میں داخل ہونے لگے، فرمانے لگے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، کس بات پر تم اتنا دل دینے والے بن گئے، دل فریفتہ ہو گئے، کس بات پر تم آمادہ ہو گئے؟ کہنے لگے جس غلام کا آرڈر اتنا اعلیٰ، اس کے آقا کا آرڈر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا ملک کے اندر قبضہ بعد میں کرو، پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کا دور یہ تھا کہ بارش بھی پوچھ پوچھ کے آیا کرتی تھی۔ بیت المال کے اندر زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، اللہ اکبر، حکم دیا غریبوں میں تقسیم کرو، کہ لینے والا کوئی نہیں، لوگوں کے قرضے اتار دو، کہ ایسا آدمی کوئی نہیں، کسی کی بچیوں کی شادی پہ خرچ کر دو، کوئی نہیں، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کہ ضرورتیں ساری پوری، سرحدوں پر بھیج دو، فوجیوں کے کام آئے گا، کہ ضرورت کوئی نہیں، پر سارے زکوٰۃ کے پیسے سے اناج خریدو، جانوروں کو ڈال دو، پرندوں کو ڈال دو، تاکہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے۔ جب آسمان اور زمین نے ایسے شخصوں کو سایہ دیا، ایسے لوگوں کو عمل دیا، آج تیرے میرے جیسوں کو دیکھ کر اللہ اکبر زمین ہل کے دکھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ میں زلزلے کو کہ زلزلہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم زمین بھی کانپ رہی ہے، جو اس وقت مسلمان کے ہاتھ سے کر رہا ہے۔ ہمارا حرم محفوظ کوئی نہیں، اللہ اکبر، سازشیں، ہمارا ملک کا محفوظ کوئی نہیں، ہماری حکومت محفوظ کوئی نہیں، ہمارے ملک انسان تو دور کی بات، بکری کا بچہ بھی ہمارے ملک میں محفوظ کوئی نہیں۔ چھوڑ کے دیکھ لو بغیر رسی کے، زلزلہ آیا، طیب صاحب زلزلہ آیا، اتنے میں کر کے سنو، زلزلہ آیا، اب صاحب زلزلہ آیا، بابا نور جی زلزلہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ۔ کون تھے جو ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے تھے؟ ہاں، کون تھے جو تندور والے سے روٹی خرید رہے تھے؟ کون تھے جو سودے والے سے سودا لے رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے باہر نکل گئے، سودا بھی لے گئے، بل بھی ساتھ لے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنی بھگدڑ میں سودا یاد رہا، پیمنٹ لوگوں کو یاد کوئی نہیں رہی۔ مسجدوں کے اندر جوتی چوروں کے لیے کیمرے لگانے پڑ گئے، گھڑی اٹھانے والوں کے لیے کیمرے لگانے پڑ گئے، افطاریوں میں بھگدڑ مچ گئی، ایک کھجور کے پیچھے لوگوں کے گریبان چاک ہو گئے۔ کون سے عمل کی بات کرتے ہو؟ کون سی حکومت کی، کون سی اسٹیبلشمنٹ کی، کون سی فوج کی بات کرتے ہو؟ میرے عزیز بات مقدی مقادمہ، ایک پونا گھنٹہ تقریر کرتے ہو گیا، بات ختم کر دو اللہ کی قسم، یہ سارے کا سارا اس وقت جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ سارا اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔